السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار اور آج ہم اہم دن ہے 25 نومبر ہے، فرائیڈے کا ڈے ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میں نے آج جس مہمان کو مدعو کیا ہوا ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے، ان کا تعارف آپ کے تانیہ کاکڑ ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، LLM اسکالر ہیں، اٹارنی ایٹ لا ہیں۔ تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میم۔ تھینک یو سو مچ۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ تو کیسا میم آپ دیکھتی ہیں قاضی فائز عیسیٰ کا ٹینیور؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ٹینیور تو میں کہوں گی ایسا ٹینیور ہے جو پہلی دفعہ جوڈیشری کی ہسٹری میں اس نے جو پارلیمنٹ ہے اس کو سپیریئر قرار دیا۔ اس نے جو جتنے بھی آپ کہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہمارا ہے اس کو اس نے سپیریورٹی پہ رکھا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ واحد جج ہے، میں کہتی ہوں، جنہوں نے پراپرلی کانسٹیٹیوشن کو بھی فالو کیا۔ اس نے جتنے بھی آپ اس کے فیصلے دیکھیں تو اس میں یہ واضح کر دیا کہ ہم سے سپیریئر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے اور ہم نے وی شیل ابائڈ بائی دا رولز آف پارلیمنٹ۔ تو میں ان کو ایک بہت ہی اچھا جج اور ایز اے چیف جسٹس بہت ریگارڈ کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ بہت اچھا کام کیا۔ تو میں اس پہ ایک سوال کروں گا۔ مبارک ثانی کیس جو تھا پاکستان میں ایک بہت کنٹروورشل رہا ہے۔ اگر اچھا فیصلہ ہوتا تو اس وقت آ جاتا، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا سپریم کورٹ پر بہت سارے مذہبی لوگ اور مسلمان لوگ سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہو گیا اور ایک پریشر کریٹ بھی ہوا، پھر نظر ثانی کی گئی فیصلے کو۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک جج جو ہوتا ہے وہ جس عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اگر اس طرح ریلیجیس ڈسکریمنیشن میں جائے گا یا ڈسٹنکشن میں جائے گا تو پھر تو عدالتیں نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے فیصلہ کیا، پھر انہوں نے وہ ججمنٹ کافی ٹائم تک ریزرو رکھی۔ جب وہ ججمنٹ پبلک ہوئی، دنیا کے سامنے آئی، پھر اس پہ کافی ریلیجیس جو ہمارے اسکالرس ہیں، جو ہماری اسلامک ایکسٹریمزم ہے، وہ انہوں نے ان کو کافی زیادہ ان کے اس کو ڈیمیج کیا اور یہ کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہمارے اسلام اور ریلیجن کے اگینسٹ ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے اسی فیصلے کو انہوں نے خود کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب ایک جج نے خود یہ ایڈمٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے، اگر میں نے اس میں جو بھی میرے ورڈکٹس تھے میں اس کو چینج کرتا ہوں، یا اس ٹائم ان کو شاید کچھ سمجھ نہ آیا ہو، لیکن اگر وہ جج خود یہ ایڈمٹ کرتا ہے ٹھیک ہے مجھ سے ایک فالٹ مسٹیک ہو گئی ہے لیکن میں اس کو ری رائٹ کر کے واپس اس کو ٹھیک کرتا ہوں، تو یہ میں کہتی ہوں کہ ایک بہت بڑا وہ ہے لوگوں کے لیے کہ یہ چینج ورڈس۔ اوکے، تو اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں، انٹرا پارٹی الیکشن جو PTI کا ایک کیس تھا اس کو پہلے تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، جبکہ ریزرو سیٹ کا جب فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور حق رکھتی ہے۔ یہ بلے کا انتخابی نشان کی علامت جو چھین گئی، پھر اس کے بعد پھر ایک کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دی گئی، اس کو پرسوں انہوں نے خارج کر دیا، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ PTI کی بات کرتے ہیں تو کون سا ایسا کیس ہے جو ان کے اگینسٹ نہیں چل رہا، چاہے سپریم کورٹ میں ہو یا ہائی کورٹ میں ہو؟ ٹھیک ہے، اگر ان سے بلے کا نشان چھینا ہے تو وہ بھی ریکوائرمنٹ تھی الیکشن کمیشن کی، تو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو بھی آرڈر سپریم کورٹ میں آتا تھا انہوں نے انہی کو فالو کر کے، اگر آپ ریزرو سیٹس کی بات کریں تو اگر آپ قانونی دیکھیں تو فیصلہ ٹھیک نہیں تھا کہ وہ کیا انہوں نے ریزرو سیٹ جا کے PTI کو دی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر واپس آرٹیکل 187 کو اڈاپٹ کر کے کانسٹیٹیوشن کا، انہوں نے کہا ہم عدالت ہیں، ہم کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نہ PTI اس میں پارٹی تھی، نہ پریئر تھا۔ میں نے اپنی وکالت کی جو بھی پریکٹس ہے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری پلینٹ کچھ اور ہے، میں اس میں پارٹی نہ ہوں، میں نہ نیسیسری پارٹی ہوں، نہ میں پراپر پارٹی ہوں، نہ میری پریئر اور مجھے ریلیف مل جائے۔ تو اگر آپ قانونی اس سے دیکھیں، پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو وہ جو ریزرو سیٹ کا فیصلہ تھا وہ بالکل وائڈ، نل اینڈ وائڈ تھا، اور سپریم کورٹ نے ٹوٹل آرٹیکل 187 پہ ریلائی کر کے وہ فیصلہ دیا، جو کہ بعد میں انہوں نے جو بھی تھا۔ تو پریکٹس اینڈ پروسیجرز کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ میں کہتی ہوں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2020 اس کی ٹوٹل 8 شقیں ہیں۔ اگر وہ 8 شقیں آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اور ان کو اگر انہوں نے ایڈمٹ کروایا ہے، میں کہتی ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے سپریم کورٹ کے لیے اور جوڈیشری کے لیے، جو کہ ہمارے جو پچھلے جج صاحبان تھے انہوں نے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا کہ یہ قانونی ٹھیک نہیں ہے۔
لیکن اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے 8 سکے پڑھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنی امپورٹنٹ، اس میں سیکشن 5 ہے اپیل. اگر وہ صرف اپیل کا وہ شک پڑھ لیں تو ہمارے جو عام لیٹیگنٹس ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے. اور یہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے، اکارڈنگ ٹو دی لیجسلیشن بالکل ٹھیک ہوا ہے. اس سے جو ہے اگر سپریم کورٹ میں بینچز کانسٹیٹیوٹ بھی ہوتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 ہی کانسٹیٹیوٹ ہوں گے، اور اس میں اور بھی کافی فوائد ہیں. میم کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ 26 جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت سے پہلے ہو گئی ہے، بڑی کوشش کی ہے سیاسی پارٹیوں نے اور لوگوں نے بھی، اور آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں کس کو فائدہ ہوا اور کس کو نقصان؟ دیکھیں ہماری جوڈیشری پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو 140 نمبر پہ ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری جوڈیشری 140 نمبر پہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ 20 سال لگتے ہیں، 40 سال لگتے ہیں سپریم کورٹ تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے، ابھی تو عام لیٹیگنٹ کو بھی پتہ چل گیا کہ بھئی میں نے کیس نہیں کرنا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں تو 20 سال لگ جاتے ہیں سپریم کورٹ جاتے جاتے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ جسٹس، ڈیلے آف جسٹس، ایک عام شہری کو سپریم کورٹ میں کیس لگوانا ایک راکٹ سائنس ہو گیا ہے، بہت مشکل کام ہے. آپ یقین کریں جس دن بھی سیاسی کیس کوئی لگتا ہے تو کاز لسٹ پوری آپ کے سامنے ڈیزالو ہو جاتی ہے، اور صرف وہ سیاسی کیس سنتے ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ. اس سے ایک عام لیٹیگنٹ کو بہت زیادہ نقصان ہے. دوسری بات، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جج دوسرے جج کو ایلیویٹ کرے یا جج ہی اٹھا کے دوسرا جج اپوائنٹ کرے. ہر ملک میں جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، جو آپ کی لیجسلیشن پاس کرتی ہے، وہی ججز ایلیویٹ کرتے ہیں، اپوائنٹ کرتے ہیں. پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ ایک چیف جسٹس کو تمام اختیارات دیے گئے ہیں کہ آپ اپنے من پسند جج کو ایلیویٹ کریں، پھر وہ جا کے آگے. ابھی آپ دیکھیں یہ ایک مونوپولی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہی چیمبر کے 4 جج ایلیویٹ ہوئے ہوں؟ یہ کبھی میں نے کسی بھی اس میں سسٹم میں یہ نہیں دیکھا کہ ایک ہی چیمبر کے 4 جج بیٹھے ہوں اور ججز بنے ہوں، ایلیویٹ ہوئے ہوں. یہ مونوپولی کو اینڈ کرنے کے لیے یہ 26 امینڈمنٹ بہت ضروری تھی، اور اس پہ اب میرٹ پہ ججز بھی ایلیویٹ ہوں گے. اس پہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے کی ضرورت کیا تھی، کیا ضرورت ہمیں پڑی کہ ہم نے آئینی کورٹ ہی بنانی ہے؟ اس کی یہ وجہ تھی کہ ایک جو ہمارا عام لیٹیگنٹ ہے وہ سفر کر رہا ہے، اس کا بیچارے کا کیس نہیں لگ رہا. تو یہ جتنی بھی سیاسی کیسز ہیں یا جتنے بھی آپ کی جہاں پہ الٹرا وائریز ہیں یا آپ کی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، اس کے لیے ایک الگ، یہ کوئی عجوبی بات نہیں ہے یا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوتی ہیں جو کہ صرف آئینی اور وہ والے کیسز دے پرسیو دیم. تو یہ میں کہتی ہوں جوڈیشل ریفارمز میں یہ بہت بڑا ریفارم ہوا ہے. یہ تو 20 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم وکیل یہ چاہتے تھے کہ ریفارمز ہوں، ہمیں چینج چاہیے تھا. اور جتنے زیادہ ججز ہوں گے، جتنے زیادہ کورٹس اینڈ بینچز ہوں گے، اتنی جلدی لوگوں کو انصاف ملے گا. اگر آپ اس کے شک بھی پڑھ لیں، 27 آئی تھنک ٹوٹل شکس ہیں اس میں 26 امینڈمنٹ میں، تو اس میں کوئی بھی شک ایسی نہیں ہے جو عام لیٹیگنٹ کے لیے نقصان دہ ہو. وہ میں کہتی ہوں اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ. جی ایک سوال تو ہے، لیکن وہ کیونکہ وہ کلاب بار ایسوسیشن سے میں کروں گا، وہ کیونکہ کنونشن ہوا تھا اور آئینی ترمیم ہونے سے پہلے اس کو روکنے کے حوالے سے بھی، تو وہ کیا، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت دیا. تھینک یو سو مچ.